پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 16 اگست ایم این ایز کے حلفیہ بیانات کی تصدیق کے لیے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرے گا، یعنی 16 اگست تک۔ پھر اس کے بعد 9 ستمبر 2024 تک تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کے بیان حلفی کی تصدیق کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 19 ستمبر 2024 تک الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سمیت تمام ایم این ایز کی فہرست ویب سائٹ پر شائع کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر 16 اگست 2024 تک تمام مخصوص نشستوں کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے نام جمع کروائے جانے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے، اور مذکورہ ٹائم لائن قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے لیے ہے۔ تو انتظار پنجوتا صاحب، اس وقت اس ٹائم لائن کے حوالے سے پی ٹی آئی کہاں تک پہنچی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے ابھی تک کیا عمل پورا کر لیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے جو ہماری ایفیڈیوٹس ہیں، وہ ہمارے 3 لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے، ان میں سے 2 کے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ ایمبیسیز سے اٹیسٹ ہو کر ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ تو نیشنل اسمبلی کے صرف 1 کینڈیڈیٹ ابھی تک ہیں جن کا ایفیڈیوٹ ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ باقی جو پروونشل اسمبلی پنجاب کی ہے، اس کے لیے ہمارا ہوم ورک مکمل ہے۔ ایک کل جو ریڈ کیا گیا تھا پی ٹی آئی آفس کے اوپر، وہ اس کا مقصد ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایفیڈیوٹس لے کر جانے تھے، اور وہاں سے ایفیڈیوٹس پنجاب اسمبلی کے ہمارے کینڈیڈیٹس کے لے کر گئے ہیں پولیس والے۔ اچھا جی، وہ واپس نہیں ملے؟ نہیں، وہ واپس نہیں ملے۔ ابھی 6 اگست تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ جی جی، تو آپ نے ہم نے اس کا اس کا جو بیک اپ تھا، وہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب کی طرف سے پھر سے تقریباً، میں اس میں اب آپ کو نمبر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں بتاتا، لیکن ہمارا آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا، اس میں کیا سیکرٹ ہے؟ سر سیکرٹ یہ ہے، آپ کے وہ تو سب کو پتہ ہے سر، سیکرٹ یہ ہے کہ اب پھر سے آپ کو پتہ ہے جی کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے ڈیٹا مکمل ہو گیا، پھر ریڈ کر دیں گے کسی کو گھر پر۔ پنجاب کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے تھے ٹوٹل ویسے ممبر؟ سر پی ٹی آئی کے 107 ممبرس جو آزاد، جنہوں نے حلفیہ بیان دینے تھے۔ جی جی۔ اور کتنے مل گئے آپ کو؟ تقریباً 80% جو ہیں وہ پہلے 100% ہو چکا تھا۔ باقی کہیں غائب تو نہیں ہو گئے؟ نہیں سر، دیکھیں اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ یہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ سر ان کا کیا کیا جائے کہ ان کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو ڈائریکشن آپ کی طرف سے اگر پبلکلی آپ کہہ دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں۔ جس طرح سے 9 مئی کے بعد جو آپریشن شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، تو ابھی بھی ایک دفعہ پھر سے وہ ریپیٹ کر دیں۔ تو کہیں وہ خان صاحب نے کہا تو نہیں لے کے جا رہی ان کو؟ نہیں، خان صاحب نے کہا کہ یہ وہ وقت نہیں رہا، اب عوام نے ان کو جس طرح سے ووٹ دیے ہیں اور عوام خود اپنے ووٹوں کی حفاظت خود کر رہی ہے، جو چھوڑ کے جائے گا اپنی سیاست ختم کرے گا۔ چلے اب کوئکلی یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ جو آپ کی پارٹی نے سرٹیفائی کرنا تھا وہ بھی کر دیا ہے ان کو؟ جی بالکل، نیشنل اسمبلی کے جو امیدواران ہیں سب کے جو جن کے ایفیڈیوٹس ہم تک آئے ہیں وہ پی ٹی آئی نے اس کی حد تک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے؟ الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ بھی جمع ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ان ٹرن یہ کہا ہے کہ آپ کے جو ممبران جنہوں نے یہ سائن کیے ہیں وہ آ کر خود فزیکلی ویریفائی کریں یہاں۔ اچھا جی، حالانکہ میجورٹی اب ٹائم ابھی فکس نہیں کیا انہوں نے، لیکن ہمارے لیے انہوں نے یہ اسٹرکٹلی کہا ہے کہ جی ادروائز پارٹیز کے لیے ہم ٹائم جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں، آپ کے لیے جو آفس ٹائمنگز ہیں وہی فکس ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ابھی جب پارٹیز نے سرٹیفائی کر دیا تو انڈیویجول کو فزیکلی بلانے کا کوئی سپریم کورٹ کے حکم میں اس کا ذکر تھا؟ کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک نئی روایت ہے۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہمارے میجورٹی تقریباً 35+ جو ممبرز ہیں وہ خود جا کر جمع کروا کے آئے ہیں ایفیڈیوٹس۔ اچھا، اس کے بعد پارٹی کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، پھر بھی انہیں دوبارہ بلایا جا۔ چلیں ثاقب بشیر صاحب، یہ بظاہر تو یہ 19 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے، تو چھٹیاں سپریم کورٹ کی ختم ہو رہی ہیں 9 ستمبر کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ 9 ستمبر کے فوراً بعد 13 ججوں کا فل کورٹ بیٹھ کے جو نظر ثانی درخواستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آئی ہیں اور جن کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی بڑے متحرک ہیں، وہ فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے 9 ستمبر کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کی 19 ستمبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے؟
کوشش تو جو ہے وہ ہوگی اس حوالے سے، کیونکہ جتنی جلدی اور جتنی تیزی ہمیں نظر آئی کہ 12 کو فیصلہ آیا، 12 جولائی کو، 16 کو نظر ثانی دائر ہوئی اور 18 19 کو کمیٹی کے سامنے بھی وہ معاملہ آ گیا، اور جتنی تیزی ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید جو آخری ہفتہ ہوگا چھٹیوں سے پہلے، وہ اگر کمیٹی سپریم کورٹ کی بیٹھے گی تو اس کے سامنے ہو سکتا ہے یہ معاملہ رکھا جائے، اور اس کے بعد جو پہلا ویک ہے یا دوسرے ویک میں، مطلب 9 سپٹمبر کو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد یہ 9 سپٹمبر والا ہفتہ یا 15 سپٹمبر والا ہفتہ، میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں ہفتوں میں اویلیبلٹی بھی ہوگی 13 ججز کی، جو پرنسپل سیٹ ہے اسلام آباد میں، ان تمام 13 ججز کی اویلیبلٹی بھی ہو، تو اس کے بعد جو ہونا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اس پہ طے تو ہو گیا کہ چھٹیوں کے بعد ہونا ہے، تو چھٹیوں کے بعد یہ لگا لیں گے، لیکن اس میں پھر دلچسپ معاملہ یہی ہے کہ 19 سپٹمبر تک الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم تو کسی نہ کسی صورت میں ٹیکنیکلی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 19 سپٹمبر سے پہلے ہی فل کورٹ جو ہے وہ 13 ججز کی وہ بیٹھے گی، یا 19 سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ بیٹھے گی۔ ٹھیک ہے اسرار ملک صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو نظر ثانی درخواستیں دائر کی ہیں، ان میں کیا مماثلت ہے، کیا فرق ہے، کیا اہم بات ہے جو اٹھائی گئی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو مماثلت یہ ہے کہ اتنی جلدی آپ کو بھی معلوم ہے کہ ریویو عموماً 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو 28ویں 19ویں یہ آخری دن جو ہے وہ ریویو فائل ہوتے ہیں۔ یہ جتنی جلدی ریویو فائل کیے گئے ہیں، یہ امید سے زیادہ لگ رہی ہے کہ جی جلدی فکس ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس میں جو دیکھا ہے ہم نے، وہ ایک بات ان کی دونوں کی یہی تھی کہ جی سنی اتحاد کونسل پارٹی تھی، پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی کو کیسے آپ نے جو ریزرو سیٹ دے دی۔ سب سے اہم بات جو پیپلز پارٹی نے کی ریویو میں ہے کہ جی جیسے جمال مندوخیل کے نوٹ میں اور جیسے یحییٰ افریدی کے نوٹ میں یہ ہے کہ 41 جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں، اور وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لی، ان کو آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں کیسے جوائن کروا رہے ہیں؟ تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سارا فوکس یہ ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ جیسے جمال مندوخیل کا جو نوٹ ہے تاکہ میجارٹی اس طرف آ جائے، تو کیونکہ جیسے جمال مندوخیل کے نوٹ کو چیف جسٹس قاضی فیصل نے بھی انڈورس کیا ہوا ہے، لیکن جو کمیٹی ہے 3 ججز کی، انہوں نے نون لیگ کی ریویو نظر ثانی کی جو درخواست تھی وہ تو کہا کہ نہیں فکس ہو سکتی، اس وقت ججز اویلیبل نہیں ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کی جو درخواست ہے ریویو کی، وہ بھی کیا دوبارہ کمیٹی میں آئے گی؟ کیونکہ کمیٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ججز بیرون ملک ہیں، تو اس سے نیکسٹ جج جو ہے وہ کمیٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ جسٹس قاضی فیصل اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، چیمبر ورک میں مصروف ہیں، کیسز کی سماعت نہیں کر رہے، تو چیمبر ورک میں جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی چیز برآمد ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایڈوکیٹ انتظار حسین پنچھوتا ہمارے ساتھ موجود ہے، جو آج بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ انتظار حسین پنچھوتا صاحب، آپ سے ہم عمران خان سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں پوچھیں گے، مگر کوئکلی پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو نظر ثانی میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی اور سنی اتحاد کونسل پارٹی تھی، تو اگر یہ سیٹیں جو ہیں لیٹ سے کم از کم یہ جو 41 سیٹیں ہیں، اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو بھی مل جاتی تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا نقصان تھا؟ دیکھیے جی، نقصان بالکل ایسا آن دا فیس آف اٹ تو نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کی جو آئیڈینٹی ہے وہ بالکل اس وقت ختم ہو چکی تھی پریکٹیکلی پارلیمنٹ کے اندر بھی، لیکن 39 بندے تو ان کو پھر بھی مل رہے تھے نا۔ دیکھیے وہ مل رہے تھے، بھی بحال ہو گئی تھی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس ملنے کے اوپر بھی پھر سوالات آ رہے ہیں، مگر پھر سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی نہیں تسلیم کیا جا رہا تھا، بالکل پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، پھر ریزرو سیٹس کی طرف جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ آپ لسٹ جمع نہیں کروائی، وہ ساری ایسی صورتحال تھی۔ اور آپ پیچھے چلیے ذرا، 13 جنوری کو جو کچھ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ، جب فیصلہ دیا گیا تھا بلے کے نشان والا، اس دن جو کچھ ہوا، ایک اراؤنڈ 2-2:30 بجے کے قریب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس دن ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی اور پارٹی کا ٹکٹ جمع کروانے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے، تو وہ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا تھا کہ ایک کنفیوژن رہی۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق نہ بننا ایک بہت بڑا قانونی بلنڈر تھا؟